الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے صحابہ کے عنوان سے کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ آپ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ علماء متقدمین و متاخرین نے صحابی کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اس صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور اسی ایمان کے ساتھ وفات پائی۔ ظاہر ہے کہ وہ نابینا حضرات یا صحابہ کے نومولود بچے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں لائے گئے، ان سب کو ملاقات حاصل ہے، لہذا بلا تردد جماعت صحابہ میں ان کا شمار ہوگا۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ قرآن کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی فضیلت۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں پہلے سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جو اچھے طریقے سے ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور آپ کے گرد و نواح کے دیہاتی لوگوں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی، یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے۔ چنانچہ صحابہ کی کتنی عظیم فضیلت اور قدر و منزلت ہے کہ جس کی وضاحت اس آیت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع سجود کرتے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کی یہ صفت تورات میں ہے اور انجیل میں۔ ان کی صفت اس کھیتی کے مانند ہے کہ جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پودا موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ کرام کی وجہ سے کفار کو خوب غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری آیت میں ہے، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں کے اندر جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا، تو اس نے ان پر طمانینت و تسکین نازل کی اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی۔ دیگر متعدد قرآنی آیات میں ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت و عظمت بیان کی گئی۔ احادیث رسول میں صحابہ کی فضیلت۔ احادیث میں بھی صحابہ کے بکثرت فضائل بیان کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ کسی صحابی کے خرچ کردہ ایک مد کے برابر، بلکہ آدھے مد کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ اس حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کو امت کے لیے حفاظت اور خیر و برکت کا باعث قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا شخص یعنی صحابی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں،
بس اس ایک صحابی کی صلاح و فضیلت سے ان کو فتح ادا کر دی جائے گی۔ پھر کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی شخص تابعی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں، بس ان کو اس تابعی کی صلاح و فضیلت سے فتح عطا کر دی جائے گی۔ پھر کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص یعنی تبع تابعی ہے جس نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے صحابی رسول کو دیکھا؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، بس ان کو اس تبع تابعی کی صلاح و فضیلت سے فتح عطا کر دی جائے گی۔ یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے، یعنی صحابہ کرام کی وجہ سے 3 دور خیر و برکت اور فضیلت والے ہوں گے۔ اس بات کو صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ میری امت کا بہترین طبقہ وہ ہے کہ جو مجھ سے متصل ہے، پھر وہ جو اس کے بعد اس سے متصل ہے، پھر وہ جو اس سے متصل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ انہی صحیح اور صریح واضح نصوص کی بنیاد پر ہی اہل حق نے سب سے افضل ترین شخصیات صحابہ کرام کے بارے میں اپنا موقف بیان کیا۔ اسی ضمن میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں بھی غلو نہیں کرتے، نہ ہی ان میں سے کسی ایک سے برات کرتے ہیں، نہ ہی کسی پر تبرہ کرتے ہیں، اور ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور جو ان کی برائی کرتا ہے، اور ہم ہمیشہ ان کا ذکر فقط اچھائی خیر و بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان صحابہ سے محبت کرنا دین ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر و نفاق اور سرکشی ہے۔ صحابہ کرام فخر اور اعزاز کے مستحق ہیں۔ اللہ کے بندو، ان صحابہ کی محبت دین ایمان اور احسان کا مجموعہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور جان و مال اور خون سب کچھ قربان کر دیا، اور زمانہ گزرنے کے باوجود بھی امت ان سے بھرپور محبت کرتی ہے، ان کی سیرت کا مستقل اہتمام کرتی ہے، تاکہ اس کی خوبصورتی اور جلال کی بہترین صورت، بلندی، شرف، عالی شان مقام اور عمدہ نمونہ نکھر کر سامنے آ سکے۔ چنانچہ ان آیات اور نصوص، قرآنی آیات اور احادیث کی وجہ سے صحابہ کرام کی فضیلت بالکل واضح اور عیاں ہو گئی۔ اسی لیے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ بہت بڑی بدقسمتی کی علامت ہے۔ اس لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری زبانوں کو محفوظ فرمائے، اور ہماری زبانوں پر ایسے الفاظ نہ آئیں کہ جن کی وجہ سے صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے اور صحابہ کی عزتوں کو تار تار کیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری مکمل طور پر حفاظت فرمائے، اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔